الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں ہاں کروڑوں ہاں مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا فرما کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ایک بہت بڑی عظیم نعمت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لقد تحقیق من اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین ایمان والوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر، کہ اذ بعث جب محبوس کیا فیہم ان میں رسول من انفسہم انہی میں سے، یتلو علیہم جو تلاوت کرتا ہے ان میں، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا اور بے شک وہ تھے، من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے مسلمانوں کے اوپر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی تلاوتیں جو ہے پڑھتا ہے، سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے جو ہے گمراہی میں تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے عرب میں ایک جہالت چھائی ہوئی تھی، لوگ گمراہی میں تھے، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اس دنیا میں تو لوگوں کو گمراہی سے رہائی عطا کی، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں آئے تو عورت کو ایک مقام ملا، بیٹی کو ایک مقام ملا۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہے یہ نعمت عظیمہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا جو شروع میں ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ تحقیق اللہ نے مومنوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر احسان کیا۔ اب اس میں اعتراض یہ ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام کائنات والوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن صرف احسان مومنوں پر، ایمان والوں کے اوپر ہی کیوں جتلایا؟ صحیح تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ لقد من اللہ علی الناس، کہ تحقیق میں نے لوگوں پر احسان کیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا کہ مومنوں پر احسان کی ہے، ایمان والوں پر احسان کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک گدھا ہے، اس کے گلے میں آپ ہیرے اور جواہرات اور سونے سے بنا کر ایک قیمتی ہار ڈال دیں، اور اس گدھے سے آپ کہیں، اس کھوتے سے آپ کہیں کہ میں نے تیرے پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تیرے گلے میں نے اتنا قیمتی ہیروں اور جواہرات اور سونے سے بنا ہوا قیمتی ہار ڈال دیا ہے، تو کیا گدھا آگے سے اس کو جواب دے گا کہ تیرا شکریہ، تو نے میرے گلے میں اتنا قیمتی ہار ڈالا ہے؟
نہیں، کبھی بھی نہیں. وہ گدھا ہے، وہ کھوتا ہے، اس کو کیا پتا. اسی طرح اللہ عالم الغیوب ہے، وہ غیب کی باتیں جانتا تھا، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے. کچھ گدھے ہیں، کھوتے ہیں، سب لوگوں کو مخاطب کرے گا تو کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کون ہے، حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے. اس لیے اللہ نے ایمان والوں کو، عاشق رسولوں کو، حضور کا میلاد منانے والوں کو مخاطب کیا کہ ہے میرے محبوب کے عاشقوں، ہے میرے محبوب کے غلاموں، تحقیق میں نے تم پر احسان کی ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے تم نے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نعمت عظمی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس نعمت کا یہ جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، محفل میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، ان میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ نعت کی صورت میں ہو، وہ حمد کی صورت میں ہو، وہ قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں ہو، یا حدیث مبارکہ کی صورت میں ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں اہم مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ. اللہ صلہ دینے والا اور جاننے والا ہے. اور اس آیت سے یہ دو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ ایک یہ کہ جو شکر کرنا یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، اور دوسرا یہ کہ شکر کرنے سے جو نعمت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے. چاہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں یا کسی بندے کا. اگر آپ کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ کتنا خوش ہوتا ہے. غصے تو نہیں ہوتا نا، خوش ہوتا ہے. اسی طرح ہم یہ جو اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے، اس نعمت کا ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ محفلوں میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں. خاص کر اس پرفتن دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ واجب ہے کہ محفلیں کر کر لوگوں کو جمع کر کے، جو ینگ نسل ہے، ماں باپ تو اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، بس صرف یہ بتاتے کہ پیسہ کیسے حاصل کرنا ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، دنیا کیسے بنانی ہے، شہرت کیسے کمانی ہے. اس پرفتن دور میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. اور حضور نے خود فرمایا، حضور کی حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. تو ہمارے ساتھ کوئی بھی کوئی نیکی کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں. خصوصاً اللہ کا شکریہ ہر وقت ہمیں ادا کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ یہ ربیع الاول کے مہینے، تمام مہینے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خوشی کے مہینے ہیں، کیونکہ حضور کے صدقے سے سب کچھ مل رہا ہے. یہ مہینے بھی حضور کے خوشی سے ملے ہیں. پوری کائنات جو ہے وہ حضور کے صدقے سے ملی ہے، حضور کی خوشی میں ملی.